بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ لوگ رزق کی ٹینشن لیتے ہیں کہ رزق کا کیا کریں گے، کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے، جبکہ رزق کا وعدہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہوا ہے۔ گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک باپ کو یہ ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو میں کھلاؤں گا کہاں سے، یہ ایک باپ کی ٹینشن ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا بیٹا بعد میں ہے، میری مخلوق پہلے ہے، تو اس کو تو اللہ رب العزت نے کھلانا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ماں کی چھاتیوں کے اندر دودھ اتار دیتے ہیں، تو یہ اس بات کا سگنل ہوتا ہے کہ یہ اس بچے کو اس ایج کے اندر دودھ کی ضرورت ہے، اور میں اس کو ایسا زبردست دودھ پلا رہا ہوں، یعنی کہ اگر اس ایج کے اندر بچے کو میں دودھ پلا کر اس کو پال رہا ہوں، اس کو سنبھال رہا ہوں، تو آگے جا کر بھی اس کو میں نہیں پالنا ہے۔ تو یہ بات ہمارے ذہنوں کے اندر ہوتی ہے کہ رزق کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، رزق کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں پہ، رزق آسمانوں پہ، زمین میں نہیں ہے۔ چاندنی رات ہو، تیراب میں چاند نظر آتا ہے، ایک آدمی کہ میں غوطہ لگا کے چاند کو پکڑوں، یہ جاہل ہے، کیونکہ وہ چاند نہیں ہے، وہ اس کا عکس ہے۔ اسی طرح رزق جو ہے اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ رکھا ہوا ہے۔ دکان پہ جانا، بزنس میں جانا اور کام کاروبار پہ جانا، یہ اس کا عکس ہے، یہ ذریعہ ہے۔ اصل رزق تو آسمانوں پہ ہے۔ پھر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت پھر انسان کو بھوک سے مارتے کیوں ہے؟ ایک انسان بھوک سے مرتا ہے تو کیوں مرتا ہے؟ تو بھائی اللہ رب العزت کی مشیت کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے اللہ رب العزت ایک انسان کو کینسر کی بیماری کے اندر مار دیتے ہیں، جیسے اللہ رب العزت ایک انسان کو ایکسیڈنٹ کے اندر مار دیتے ہیں، بالکل اسی طرح بھوک سے بھی مار دیتے ہیں۔ تو انسان کا رزق طے ہو جاتا ہے، جب وہ دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کا رزق طے ہو جاتا ہے، اس نے اتنا رزق کھانا ہے، نہ اس سے اوپر کھا سکتا ہے نہ اس سے پہلے کھا سکتا ہے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ لوگ اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم تھوڑا کماتے ہیں، اس کو دیکھو وہ لینڈ کروزر کے اندر گھوم رہا ہے، اس کو دیکھو وہ پراڈو میں گھوم رہا ہے اور وہ اسی کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو بھائی اگر وہ لینڈ کروزر کے اندر گھوم رہا ہے، وہ پراڈو کے اندر گھوم رہا ہے، تو وہ زیادہ مسائل کے اندر ہے۔ آپ اگر ریڈی لگاتے ہو، آپ اگر دکان پہ بیٹھتے ہو، تو آپ کم مسائل کے اندر ہو، آپ خوش ہو، اس سے زیادہ خوش ہو۔ فیصل آباد سے آگے ایک بس چلتی ہے، چیمہ بردرز اس کا نام ہے، چیمہ اس کو کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک لائن لکھی ہوتی ہے 4 گھنٹے یا ملتان یا قبرستان، یہ اس کے پیچھے لائن لکھی ہوتی ہے اور وہ بہت تیز چلتی ہے۔ تو ہم جب سمندری میں پڑھا کرتے تھے دارالعلوم فیض عام کے اندر، تو اس وقت ہم بڑے شوق سے اس بس میں بیٹھا کرتے تھے کہ اس بس کا جو ڈرائیور ہے وہ بہت تیز بس چلاتا ہے۔ خیر کچھ لوگ اس بس کے اوپر بھی ہوتے ہیں، چھت پہ بھی، اور کچھ پیچھے لٹکے ہوتے ہیں اور کچھ اندر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور جو پیچھے لٹکے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑے سکون میں، اور جو اندر بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو پیچھے لٹکے ہوئے ہیں، یہ بہت سکون میں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو باہر لٹکے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں صرف ایک بات ہوتی ہے کہ جو اندر بیٹھے ہیں ان کو سیٹ ملی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو مسائل ہیں وہ باہر والوں کو پتہ نہیں ہوتے کہ اندر جاتے ہوئے اس کو کتنے ٹھڈے لگیں گے، اندر جاتے ہوئے کتنی دفعہ اس کی جیب کٹے گی، اور جب وہ بیٹھے گا تو آس پاس لوگ ہوں گے، حبس ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی، گرمی ہوگی، وہ کتنا تنگ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ نہیں سوچ رہے ہوتے، بس یہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کو سیٹ ملی ہوئی ہے۔ اور جو پیچھے لٹکا ہوا ہے وہ تو مزے میں ہے، اس کو پتہ ہے یار اس نے بھی اسی سٹاپ میں اتر جانا ہے، میں نے بھی اسی سٹاپ پہ اتر جانا ہے۔ تو وہ جو پیچھے لٹکا ہوا ہے وہ تو مزے میں کھلی ہوا لے کر جا رہا ہے، نہ اس کو جیب کٹنے کا خطرہ ہے، نہ دکے ٹھڈے لگنے کا خطرہ ہے، تو وہ تو زیادہ مزے کے اندر جا رہا ہے۔ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، دنیا کا نظام بھی اسی طرح ہے۔ جو لوگ ریڈی لگاتے ہیں یا جو لوگ دکان کے اندر کام کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو آفس میں بیٹھا ہوا ہے یہ بڑے سکون کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ صرف سکون ان کو کرسی کا نظر آ رہا ہے کہ آفس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، کرسی لگی ہوئی ہے، انگلی کے اشارے سے کام کر رہا ہوتا ہے، زبان ہلاتا ہے، لاکھوں روپے کماتا ہے، تو ان کو صرف وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ان کو یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ اس نے اتنی انویسٹمنٹ کروڑوں روپے کی اس جگہ پر کی ہوئی ہے، اتنا پلاٹ یہاں پر لیا ہوا ہے، اتنی جگہ یہاں پر لی ہوئی ہے، اس کو یہ ٹینشن کھائی جا رہی ہے، راتوں کو اس کو نیند نہیں آ رہی، وہ نیند کی گولیاں کھا کے سو رہا ہے کہ یار میں نے اتنا پیسہ یہاں پر لگا دیا، اتنا پیسہ یہاں لگا دیا، اتنا یہاں لگا دیا۔ اب دنیا میں تو اس کی الگ ٹینشن ہے، آخرت میں اس کا الگ حساب دینا ہے۔ اور جو ریڈی لگا رہا ہے وہ صبح ریڈی لگاتا ہے، شام کو اسی کے اوپر سو جاتا ہے مزے سے، اس کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی۔ تو رزق کے مسئلے سے پریشان نہ ہوا کرو، رزق انسان کو اس کے مقدر کا ملتا ہے۔ اللہ رب العزت سور خنزیر کو کھلاتے ہیں، سور خنزیر اس کو کھلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کافر کو کھلاتے ہیں جو صبح اٹھتا ہے اللہ کی نافرمانی سے آغاز کرتا ہے، شام کو جب سونے لگتا ہے تو اللہ کی نافرمانی سے اختتام کر کے سوتا ہے، اللہ اس کو کھلا رہے ہیں۔ تو وہ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اس کو بھوکا مارے گا۔ تو یہ بات اپنے ذہنوں سے نکال دو کہ رزق کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، رزق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس چیز سے فری ہو کر آگے زندگی گزاریں۔ ایسے معاملات کے اندر اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرنا یہ واجب ہے۔ بعض جگہ پر توکل کرنا جائز ہوتا ہے اور بعض جگہ پر واجب ہوا کرتا ہے۔ ایسے معاملات کے اندر اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرنا یہ واجب ہے کہ رزق کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ اللہ چاہے تو تھوڑا دے، اللہ چاہے تو بہت زیادہ دے۔ اور پھر یاد رکھنا جو انسان کے پاس مال آتا ہے، انسان کے پاس جو دولت آتی ہے، وہ انسان کے اپنے نصیب کی بات ہوا کرتی ہے، محنت سے نہیں آیا کرتا، کوشش سے کبھی بھی مال نہیں آتا۔ اگر کوششوں سے مال آتا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوشش سے مال آتا، محنت سے مال آتا تو تم دیکھتے میں کیسے ستاروں کی بلندیوں تک پہنچ جاتا۔ یہ تو انسان کے نصیب کی بات ہوتی ہے، کسی کو زیادہ مل جاتا ہے، کسی کو کم مل جاتا ہے، تو اللہ کی تقدیر کے اوپر راضی ہونے والے بن جائیں کہ اللہ رب العزت دینے والے ہیں، جتنا چاہیں گے دیں گے، ہم نے اللہ رب العزت کی اس بنائی ہوئی تقدیر کے اوپر راضی ہونا ہے۔ لوگ اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہیں،
لوگ اپنے آپ کو لٹکا دیتے ہیں. تو بھئی یہ بعض دفعہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک امتحان ہوا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو امتحان میں ڈال دیتے ہیں. تو اس امتحان کے اندر یہ تو نہیں کہ آپ اپنے آپ کو پھانسی سے لٹکانا شروع کر دیں, آپ اپنی اولادوں کو قتل کرنا شروع کر دیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, تو اپنے اولادوں کو اس ڈر سے قتل نہ کرو. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی دیں گے. اور پہلے اللہ رب العزت فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے, یعنی ان کی برکت سے تمہیں دیں گے. اور تم اس چیز سے پریشان ہو کہ میرے 5 بچے ہیں 10 بچے ہیں اور ان کو کھلائے گا کون کھلائے گا؟ اللہ کھلائے گا. تو یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے اور اس چیز کی ٹینشن آپ کو نہیں لینی چاہیے. رزق اللہ رب العزت آپ کو آپ کے مقدر کا ہی دیں گے, آپ کو آپ کے نصیب کا رزق ملے گا, اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا. اگر یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے تو آپ مدارس کے اندر چلے جائیں. مدارس کے اندر یہ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ ان لوگوں کے اندر یقین کتنا ہوتا ہے اس چیز کو لے کر, رزق کے معاملے کو لے کر یقین کتنا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی وہ فی السماء رزقکم, رزق آسمانوں میں ہے, دنیا کے کسی انسان کے پاس نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے ایسے لوگ ہیں جو 5,000 کماتے ہیں اور 10,000 کماتے ہیں, تو وہ حج عمرے بھی کر رہے ہوتے ہیں, ان کے اوپر قرضے بھی نہیں ہوتے اور ایسا زبردست ان کا نظام چل رہا ہوتا ہے. جیسے ہمارے مہمان آتے ہیں ایسے ان کے بھی مہمان آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین میں جتنے چوپائے ہیں جتنے بھی مخلوق, اللہ فرماتے ہیں ان کے رزق کا معاملہ میرے پاس ہے, ان کو رزق میں نے دینا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تم تقوی اختیار کر لو, اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان سے رزق کے دروازے ہم کھول دیں گے تمہارے لیے. تو یہ پریشانی کی بات نہیں ہے, اس سے ٹینشن نہ لیا کریں. کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے؟ اللہ کھلائے گا. اگر انسان کے ہاتھ میں رزق ہوتا ہے یا آپ کے باس کے ہاتھ میں رزق ہوتا ہے, آپ کے مینیجر کے ہاتھ میں رزق ہوتا ہے, آپ کے CEO کے ہاتھ میں رزق ہوتا ہے, تو انسان بھوکا مرتا. یہ معاملہ تو اللہ رب العزت کے پاس ہے, بس وہ ایک ذریعہ بنے ہوئے ہیں, ایک سبب بنے ہوئے ہیں کہ آپ کو ان کے ذریعے اللہ رب العزت دے رہے ہوتے ہیں. ہاں اتنا ہے کہ آپ کوشش کریں, محنت کریں, وہ سبب ہے. جو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ بزنس کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک سبب ہے, اس پہ آپ جان لگائیں, اپنی آپ جان کھپائیں. لیکن اس چیز سے پریشان ہونا کہ یہاں اگر مجھے کم ملا اور جب کمائی کم ہو بھی تو پھر رزق کا مسئلہ بن جائے گا, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس چیز سے بے باک ہو کے آگے جائیں. ٹینشن نہ لیا کریں اس بات کی کہ رزق کا کیا بنے گا, پیسے کا کیا بنے گا, مال کا کیا بنے گا, اولادیں. اللہ رب العزت نے ایسے نظام چلائے ہوئے ہیں. ٹن ایک مچھلی ہے وہ ٹن خوراک کھاتی ہے, تو اللہ رب العزت اس کو خوراک پہنچا رہے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی وہ جو جنگلوں کے اندر ویڈیو بناتے ہیں اور جنگلوں کے اندر جاتے ہیں, ان میں کبھی آپ دیکھیں تو ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مگرمچھ نے شکار کیا ہوتا ہے, وہ شکار کر کے ہٹتا ہے تو اس کو بگڑ بلے لے کر جا رہے ہوتے ہیں. شیر نے شکار کیا ہوتا ہے, وہ شکار کر کے ہٹتا ہے, تو شکار شیر نے کیا لیکن لے کر کوئی اور جا رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے. عقل حیران ہو جاتی ہے یہاں پر آ کے کہ یہ کیسا زبردست نظام ہے. تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ اگر سور خنزیر کو کھلاتے ہیں, اللہ اگر گدھے جیسے جانور کو کھلاتے ہیں, تو اللہ ہمیں بھوکا ماریں گے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ, اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا مددگار بن جاؤں. تو اس چیز سے پریشان نہ ہوا کریں. لوگ خودکشیاں کرتے ہیں, لوگوں کے پاس اس چیز کو بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ رزق کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. اللہ چاہیں گے دیں گے, اللہ چاہیں گے نہیں دیں گے. تو اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونے والے بن جائیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.